بات کریں کہ یہ جو محاذ ہمیں نظر 19 روز سے گزشتہ جاری و ساری نظر آیا، اس کے حل کے لیے کیا صرف فورس کا استعمال ہی تھا؟ اور جو مذاکرات بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہر کسی تنازع کا حل، مسئلے کا حل مذاکرات سے، ٹاکس اگین ول بی دی اونلی سولوشن، تو کیوں نہیں مذاکرات کی طرف جایا گیا؟ اور کچھ رومرز اس طرح کے بھی آ رہے تھے کہ شاید وزیر قانون نے استعفیٰ اپنا ٹینڈر کر دیا. بہرحال اب تک کوئی رپورٹس کنفرم نہیں ہو سکی. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر اینالسٹ رؤوف حسن صاحب. السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس رؤوف صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جاوید صدیق صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں اینڈ آلسو دی ریزیڈنٹ ایڈیٹر ایٹ نوائے وقت. السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس جاوید صاحب. رؤوف صاحب، گفتگو کا آغاز آج جبکہ جنرل باجوہ کا بھی وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب کو جو ہے وہ ٹیلی فون گیا اور دھرنے کے معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی ان کی جانب سے بھی یہ بات کہی گئی. پرامن حل کیا ہوتا ہے سر؟ مطلب یہ فورس کا استعمال کرنا ضروری تھا؟ دیکھیں، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں کہ جن کو سامنے رکھ کر جو ریاست ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں کیا وہ لیجیٹمیٹ ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں کیا وہ لیجیٹمیٹ ہے. اور نمبر 3 کہ یہ جو ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے کیے جا رہے ہیں اگر ہم اس کو قبول کر لیں گے تو پھر اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج جو ہیں وہ ریاست کو کیا برداشت کرنے پڑیں گے. یہ جو دھرنا ہے یا یہ جو ڈیمانڈ تھی یہ کوئی ایک آرڈنری ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ ایکسٹراآرڈنری ڈیمانڈ تھی. اور اس کا جو اس کی شروعات ہوئی حکومت جو کہ بعد میں حکومت نے کنسیڈ کیا کہ ہمیں 2 ورژن حکومت کہتی ہے اور دوسرا ورژن وہ ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں تھی بلکہ ایک کانشیس ایفرٹ کی گئی، ایک کوشش کی گئی کہ یہ جو بیسکس ہیں ان کو چینج کیا جائے.